السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک خالق کائنات، مالک کائنات، احکم الحاکمین، رب العالمین کا کلام ہے جو سب کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اسے لے کر اترتے ہیں۔ کہاں پہ اتارا جاتا ہے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ۔ اور جب آپ کے قلب پہ نازل کیا جاتا ہے تو آپ کے قلب پہ جب یہ نازل ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا خالق ہے، اور جو کچھ بھی اس کے سوا ہے وہ سب کی سب مخلوق ہے۔ اور قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پہ بہت زور دیا اور اس کی رغبت دلائی، اور پھر دوسری چیز آپ نے فرمائی، میرے اہل بیت، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یا اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، اور جس میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ہدایت چاہیے تو اسی سے ملے گی، اگر نور چاہیے اسی سے ملے گا، اس سے مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ آپ نے اس کتاب کی رغبت دلائی، شوق دلایا۔ سبحان اللہ، جس چیز کا انسان کو شوق لگ جائے، جس کی رغبت اس کے دل میں آ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ جسے قرآن کا شوق لگ جائے، جو اس کے معنی کی لذت پالے، جس سے اس کے وعدوں پہ یقین آ جائے، جو اس کے الفاظ کی گہرائیوں کو سمجھنے لگ جائے، جس پر اس کے اسرار کھلنے لگے، جو اس کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے لگے، وہ پھر اسے پڑھنے کے لیے، اسے سیکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کے ساتھ فرینڈشپ کرنے کے لیے کسی مخصوص جگہ، کسی مخصوص موقع، کسی مخصوص وقت کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر اس پہ رہتی ہے کہ کب اس کو موقع ملے، کتنا موقع ملے کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ قرآن سے انسیت کا مزہ، اس سے ملنے والا سرور پھر انسان کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ پھر وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کے
ساتھ ہوتا ہے. سوچوں میں بھی قرآن آ جاتا ہے، بول میں بھی قرآن آ جاتا ہے. کب؟ جب وہ دل کے اندر آ جاتا ہے، جب دل میں اس کی رغبت آ جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب انسان قرآن سے محبت کرتا ہے تو قرآن بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس پہ اپنے فہم کے دروازے کھول دیتا ہے. جو عام حالات میں انسان کو فہم نصیب نہیں ہوتا وہ قرآن کی محبت کی بدولت نصیب ہو جاتا ہے. کسی اہل حکمت کا قول ہے کہ جب تم کسی انسان سے محبت کرتے ہو تو اسے اپنے راز سونپتے ہو، اور پھر جب تم قرآن سے محبت کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنے رازوں میں سے دیتا ہے. پھر جب تم اس کے لیے محبت میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہو تو وہ اپنے رازوں کو تمہارے اوپر آشکار کرتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اس سے وہ لذت پانے لگتے ہو، وہ نعمتیں پانے لگتے ہو جو تمہیں دنیا کے تمام فائدوں سے بے نیاز کر دیتی ہیں. لیکن یہ لذتیں، یہ مزے، یہ لطف اسی کو ملتا ہے کہ جو اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور محبت کے لیے قربت لازم ہے، ساتھ لازم ہے. تو آئیے آپ سب کو دعوت دیتی ہوں اس کلاس کے لیے جس کا نام ہم نے اللہ کی توفیق سے نور ہدایت رکھا ہے. آئیے نور ہدایت کی طرف کہ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایک ویکلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو چیزیں ہم نے سوچی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، عربی ٹیکسٹ بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن اکثر ترجمے سے تھوڑی دوری رہتی ہے اور فہم سے تھوڑی زیادہ دوری رہتی ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں چاہیں گے کہ ہم ترجمے سے بھی گزریں، اس کے فہم کو اپنے دل پہ لیں، اپنے زندگی میں، تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں. اور پھر یہ سارا سفر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ طے کریں گے. ہم اپنی ہر نشست میں قرآن پاک کا ایک ربع شیئر کریں گے ترجمے کے حوالے سے اور فہم کے حوالے سے، اور اس میں سے چند ایک چیدہ نکات ہم اپنی لیے لیں گے تاکہ ہم ان چیدہ نکات کو یاد رکھ سکیں اور پھر ان کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے عمل میں لا سکیں. اس دعا کے ساتھ آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس سے فائدہ حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے رحمتوں اور برکتوں سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، اور ہم سب کو ایمان کامل کے ساتھ اپنی لطف و کرم سے نوازتا رہے اور آسانیاں عطا فرمائے. والصلاة والسلام على رسول اللہ. احسن الکلام کلام اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الفاتحہ. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے بہت سے نام بتائے جاتے ہیں اور معروف قول کے تحت اس کے 12 نام ہیں، جن میں سے آج ہم 2 ناموں کا ذکر کریں گے. ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ کا الشفاء، اور دوسرا نام جس کا آج ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے الرقیہ. امام داری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء،
کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور جیسا کہ میں نے اس کا دوسرا نام ابھی عرض کیا، یہ سورہ الرقیہ بھی ہے، یعنی اس سے دم کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں پہ ٹھہرے، تو ایک لڑکی آئی اور اس نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی دم کرنے والا ہو تو وہ آئے اور اس کو دم کر دے۔ تو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کے گیا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ دم کرنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا، اور پھر اس شخص نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دیں اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ اور جب وہ شخص واپس لوٹ کر آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے ہو، یا تمہیں پتہ تھا دم کیا جاتا ہے، تمہیں آتا تھا دم کرنا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سب نے سوچا کہ جو بکریوں کا معاملہ ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ لیں، یعنی کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جب ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں جب تقسیم کرنے لگو تو اس وقت میرا بھی حصہ اس میں رکھنا۔ اسے امام مسلم، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دم کرنے والے خود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اور اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم خود بیمار ہوں یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، بچوں میں بڑوں میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ کا دم کرنا چاہیے۔ آپ اسے عدد میں بارہا پڑھ سکتے ہیں، 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، جتنا بھی ہو سکے کثرت سے، اس یقین کے ساتھ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، یہ دم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ضرور صحت یابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ اس کو ویسے دم کر لیجئے، اسے پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، ہر طریقے سے فائدہ مند ہے۔ خود دم کیجئے، مریض کو چاہیے خود پڑھتا رہے، دم کرتا رہے، اور پھر ارد گرد والے، اس کے آس پاس والے بھی ضرور اس کے ذریعے سے دم کرتے رہیں۔ تو ایک تو آج کی پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے اس سفر میں، وہ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے، اور ہم نے اس کو اپنی شفا کے لیے اور اپنے پیاروں کی شفا کے لیے انشاءاللہ استعمال کرنا ہے۔ پھر یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہوگی۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، یعنی کوئی شخص اگر جماعت میں ہے یا جماعت کے علاوہ نماز پڑھ رہا ہے تو سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ علماء کرام نے گائیڈ بھی کیا ہے، مزید ڈیٹیلز آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے جو لوگ جماعت میں شامل ہوں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھا جاتا ہے، اور تعوذ کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تعوذ کی ویسے بھی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ 2 آدمی
ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں گالی گلوچ کیے. یعنی ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اور لوگوں میں ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی. ان میں سے ایک آدمی اتنا زیادہ غصہ ہوا، کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ اس کی ناک غصے سے پھٹ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے اگر وہ کہے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. یہ حدیث جو ہے اس کو احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. اگلی چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے تعوذ کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ تعوذ بذات خود ایک دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا ذریعہ بھی ہے. ایک ایسا حکم ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں تلاوت قرآن سے پہلے لازم قرار دیا ہے اسے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی شخص کو غصہ آتا ہو تو غصے سے نجات کا ایک وظیفہ ہے یہ، جسے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلمان کی زندگی میں بسم اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا باعث خیر و برکت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور حفاظت کا سبب بھی ہے اور ذریعہ بھی. مسند احمد کی روایت ہے کہ بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کی مانند حقیر بن جاتا ہے. یعنی جتنے بھی شیطانی وسوسے ہیں یا شیطانی انفلوئنس ہے اس کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے سے، اپنے پیاروں سے، اپنے بچوں سے، تو پھر بسم اللہ کی عادت اپنانی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اس میں الرحمن اللہ کی صفت بیان ہوئی، الرحیم اللہ کی صفت بیان ہوئی. لہٰذا بسم اللہ نہ صرف ہر صورت سے پہلے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی میں بسم اللہ کو شامل کرنا چاہیے. کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ سے کیجیے. کوئی چیز پکڑنی ہے، کوئی دینی ہے، کوئی لینی ہے تو بسم اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سارے شکر، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور رب کسے کہتے ہیں؟ وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے، وہ مالک جو مکمل تصرف کا حق رکھتا ہو، وہ ذات برتر والا جو مخلوق کی اصلاح اور ان کی اصلاح احوال کے لیے ہر طرح کے تصرف کا حق رکھتا ہو. رب کا معنی مربی بھی ہے کہ جس نے تمام خلائق کو پیدا کیا، ان کو روزی دی، ان کی ضروریات ان کو مہیا کی اور ان امور کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ جو ان کے لیے نافع ہیں دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے. اور رب وہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے انسان کی تربیت کرتا ہے. اور وہ کس کا رب ہے؟ العالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں. اور شکر جو ہے وہ نہ صرف دل میں ہو بلکہ زبان پہ ہو اور عمل میں بھی وہ فرما برداری کی صورت چھلکتا ہو. کیسا ہے وہ رب؟ الرحمن بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک ہے، یعنی اس پہ کلی اختیار رکھتا ہے. دنیا میں تو اس نے اختیار کی آزادی دی ہے اور دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا. لہٰذا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا رہے تو اس سے نعمتیں ختم نہیں کی جاتی.
اور فوری طور پہ اس کو سزا نہیں ملتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت تام ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے حساب سے، یعنی جیسا انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا اس کے مطابق فوری جزا دے دیں گے، بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اس کی جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے، یعنی پوری قبضہ اور قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسے رب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی دراصل عبادت ہے۔ وہ نماز میں بھی ہے، وہ روزے میں بھی ہے، وہ حج میں بھی ہے، وہ زکوٰۃ میں بھی ہے، وہ سچ بولنے میں بھی ہے، وہ غیبت نہ کرنے میں بھی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھلا کرنے میں بھی ہے۔ لہٰذا جب ہم اس کے بندے ہیں تو ہمیں استعانت بھی اسی سے چاہیے، مدد بھی ہمیں اسی سے چاہیے، اور اس کی مدد ہمیں ہر لمحہ درکار ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت یہ دعا ہے کہ جس کام کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے، ہم اسی طریقے سے اس سے مانگ سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، لہٰذا مدد بھی ہمیں تیری ہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں اس آیت میں تعلیم دی ہے کہ انسان خود کو ہر ایک کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ کی غلامی میں دے دے، اس کی ایسی بندگی بجا لائے کہ کسی اور کو اس میں شرکت کی کوئی اجازت نہ ہو، اس سے ایسی محبت کرے جیسی کسی اور سے نہ کرتا ہو، اس سے ایسا ڈرے جیسا کسی اور سے نہ ڈرتا ہو، اس سے ایسی امید رکھے جیسی کسی اور سے نہ ہو، اسی پہ توکل کرے، اسی پہ بھروسہ کرے، نظر و نیاز، خضوع و خشوع، تذلل و تعظیم، سجدہ و تقرب، سب کا سب اسی کے لیے کرے کہ جس نے ہر ایک کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو اس نے پیدا فرمایا۔ تو بندہ ہر دم محتاج ہے کہ وہ ہر دم اپنے عقیدہ توحید کو ریفریش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا اور توفیق بھی عطا کرنا۔ ہر وہ روشن راستہ جو روشن مستقبل کی ضمانت ہے، یعنی جنت کی ضمانت ہے، اور یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کا راستہ، سنت رسول کا راستہ، یہی راہ حق ہے، یہی درست راستہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے دل کی سوچوں میں، ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں بھلائیوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور ہمیں ان کی طرف چلا، اور اس کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما۔ اور جب کبھی کسی دو چیزوں میں سے ایک چیز کرنے کے بارے میں انسان کو کنفیوژن ہو، اور انسان تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انہی الفاظ کے ساتھ ہدایت طلب کرے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ کہ جو بھٹک گئے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جو کہ انعام یافتہ ٹھہرے تیری طرف سے، جن کو سند ملی انعام کی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ملتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے، دنیا میں بھی اچھا ساتھ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے اور ہمیں خود بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ یہ اہل ہدایت ہیں، یہ اہل استقامت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے اور اوامر کو بجا لانے والے اور مناہیات سے باز رہنے والے۔ المغلوب سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئی، جنہوں نے حق کو پہچان کر حق سے اعراض کیا، حق پہ نہیں چلے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں، وہ بھٹکتے ہی رہے اور انہوں نے اپنے اس بھٹکنے سے خود کو نہ نکالنا چاہا۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ میں آمین کہنا مستحب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ تو دعا کے بعد مزید دعا کی پختگی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی مانگتے رہیں کہ یا رب العالمین ہماری طرف سے تو اس کو قبول و منظور فرما لے۔